نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حضرت امام محمد رحمہ اللہ کی کتاب الموطا سے آج آپ کے سامنے جو باب عرض کرنا ہے وہ ہے باب المسح علی الخفین۔ باب المسح علی الخفین، خف کہتے ہیں موزے کو، اور دو موزے ہوں تو خفین کہا جاتا ہے، یہ تثنیہ کا لفظ ہے۔ موزوں پر مسح کرنے کا باب، اس کے متعلق حضرت امام مالک رحمہ اللہ سے حضرت امام محمد رحمہ اللہ نے کچھ روایات نقل فرمائی ہیں جو آج کے سبق میں آپ کے سامنے میں نے عرض کرنی ہے۔ پہلی روایت ہے، روایت کے الفاظ دیکھیں۔ اخبارنا مالک اخبارنا ابن شہاب الزہری عن عباد بن زیاد من ولد المغیرۃ بن شعبہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذهب لحاجته في غزوة تبوک قال فذهبت معه بماء قال فجاء النبي صلی اللہ علیہ وسلم فسكبت عليه قال فغسل وجهه ثم ذهب يخرج يديه فلم يستطع من ذيك كمي جبته فأخرجهما من تحت جبته فغسل يديه ومسح برأسه ومسح على الخفين ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن بن عوف يؤمهم قد صلى بهم سجدة فصلى معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى الركعة التي بقيت ففزع الناس له ثم قال لهم قد احسنتم۔ یہ روایت ہے جو امام مالک رحمہ اللہ کے حوالے سے حضرت امام محمد رحمہ اللہ نے بیان فرمائی۔ اس روایت کے الفاظ دوبارہ دیکھیں۔ اخبارنا مالک اخبارنا ابن شہاب الزہری عن عباد بن زیاد من ولد المغیرۃ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذهب لحاجته في غزوة تبوک قال فذهبت معه بماء قال فجاء النبي صلی اللہ علیہ وسلم فسكبت عليه قال فغسل وجهه ثم ذهب يخرج يديه فلم يستطع من ذيق كمي جبته فأخرجهما من تحت جبته فغسل يديه ومسح برأسه ومسح على الخفين ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن بن عوف يؤمهم قد صلى بهم سجدة فصلى معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى الركعة التي بقيت ففزع الناس له ثم قال لهم قد أحسنتم۔ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، امام مالک رحمہ اللہ کی سند سے حضرت ابن شہاب زہری رحمہ اللہ کے واسطے سے حضرت عباد بن زیاد، ان کے طریق سے یہ روایت آ رہی ہے۔ یہاں پہ الفاظ ہیں من ولد المغیرۃ بن شعبہ، عباد بن زیاد کے متعلق ہے کہ وہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ اس پر میں بات عرض کرتا ہوں۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے۔ میں پانی لے کر ساتھ گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو کر تشریف لائے تو میں نے پانی ڈالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ مبارک دھویا، پھر بازو نکالنے لگے،
جبہ کی آستینوں کی تنگی کی وجہ سے بازو نہ نکل سکے تو پھر آستین کے نیچے سے بازو نکال کر دونوں بازو دھوئے اور سر کا مسح کیا اور موزوں پر مسح کیا۔ پھر تشریف لائے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے، 1 رکعت مکمل کر چکے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نماز پڑھی، پھر 1 رکعت جو باقی تھی وہ پڑھی۔ لوگ اس کی وجہ سے پریشان نظر آئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہم نے نماز شروع کر دی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد احسنتم، تم نے اچھا کام کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی۔ اس روایت میں حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے ابن شہاب زہری سے، انہوں نے عباد بن زیاد سے روایت کو بیان کیا، اور تذکرہ ہے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ ان کے بیٹے نے یہ روایت ان سے سنی۔ اس حوالے سے محدثین یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ اولاد میں سے نہیں ہیں بلکہ ان کے غلام ہیں عباد بن زیاد، تو من ولد المغیرہ یہ لفظ غلط ہے، ولد کا لفظ استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ سمجھیں، اگر واقعتاً حضرت عباد بن زیاد ان کے غلام ہیں تو پھر ظاہر ہے ولدی کا لفظ یہاں پر نہیں ہونا چاہیے تھا۔ دوسرا وہم حضرت امام یحییٰ اور عبد الرحمن بن مہدی جو موطا امام مالک کے راویان میں سے ہیں، ان کو شک ہوتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں بعض روایات میں یا موطا امام مالک کے نسخے کے اندر ان ابیہ کے الفاظ ہیں کہ عباد بن زیاد نے اپنے والد سے روایت کو بیان کیا، وہاں ولد کا لفظ نہیں ہے، ان ابیہ کا لفظ ہے، تو پھر بھی بات درست نہیں بنتی، اس لیے کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ بیٹے نہیں ہیں، ان کے کسی بیٹے کا نام عباد نہیں ہے، بلکہ یہاں عباد بن زیاد لکھا ہوا ہے کہ زیاد کا بیٹا عباد، پھر کیسے ولد المغیرہ ہو گئے؟ اور پھر بعض حضرات نے تو یہاں تک بات ارشاد فرمائی ہے کہ حضرت عباد کا حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی طرح کا لقاء بھی ثابت نہیں ہے، ملاقات بھی ثابت نہیں ہے، تو پھر روایت کو کیسے بیان کیا؟ کئی ایک شبہات اس کی سند کے اوپر آ جاتے ہیں، لیکن درست بات یہ ہے کہ ابن شہاب زہری رحمہ اللہ نے اپنے شیخ عباد بن زیاد سے اس روایت کو بیان کیا، اور یہ عباد بن زیاد حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ اسی لیے بعض حضرات نے یہ بات کہی کہ ان کی ملاقات ثابت نہیں، ملاقات ثابت ہے لیکن آزاد کر دیا تھا، اس لیے ان کے پاس نہیں رہتے تھے، اور ان کے بیٹے نہیں ہیں، اس لیے ولد یا ان ابیہ کے الفاظ یہ بھی درست نہیں ہے۔ بہرحال یہ روایت ہے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اگر اس سند کے حوالے سے بات کی جائے تو یہ میں نے بات آپ کے سامنے عرض کر دی، اور اگر اس سند کو یا اس روایت کو یا موطا کی اس روایت کو چھوڑ دیا جائے، دیگر کتب احادیث میں اس روایت کو تلاش کیا جائے تو یہ روایت حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آتی ہے کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، غزوہ تبوک میں قضاء حاجت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، تو یہ پانی لیے ہوئے ساتھ چلے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس قضاء حاجت کر کے آئیں گے تو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پانی لے کر جاتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء حاجت سے واپس تشریف لائے تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی ڈالا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، چہرہ مبارک دھویا، پھر بازو نکالنے لگے تو جبہ پہنا ہوا تھا، اس کی آستینیں، اس کے بازو بہت تنگ تھے، تنگ جبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیب تن فرمایا تھا۔
تو وہاں سے بازو نکالے گئے، نیچے سے بازو نکالے، آستین کے نیچے سے پانی ڈالا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بازوؤں کو دھویا، پھر سر کا مسح فرمایا اور پھر موزوں کا مسح فرمایا۔ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ، موزے پہنے ہوئے تھے ان موزوں پر مسح فرمایا۔ اصل اس روایت کو یہاں لانے کا مقصد مسح علی الخفین کا ثبوت ہے، جو یہاں سے بات ثابت ہوگی۔ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موزے پہنے ہوئے تھے، قضائے حاجت کر کے تشریف لائے تھے تو موزے اتارے نہیں بلکہ انہی موزوں کے اوپر مسح فرمایا۔ ثم جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف متوجہ ہوئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے نماز کی امامت کروا رہے تھے، ایک رکعت گزر چکی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری رکعت میں آ کے شامل ہوئے اور پھر باقی نماز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علیحدہ ادا فرمایا۔ لوگ پریشان ہو گئے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے چھوڑ دیا اور پہلے نماز پڑھ لی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قد احسنتم، تم لوگوں نے اچھا کام کیا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس روایت میں بے شمار چیزیں آپ کے سامنے آ گئیں، لیکن باب ہے باب المسح علی الخفین، اس لیے صرف اسی کو بیان کرنا یہاں پہ مقصود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موزوں پر مسح فرمایا۔ امام مالک رحمہ اللہ نے حدیث بیان کی، حضرت امام محمد رحمہ اللہ نے اس کو نقل کر لیا۔ اب موزوں پر مسح کرنا، خف کا یہاں پہ تذکرہ ہے، جوربین کا تذکرہ نہیں ہے، جرابوں کا تذکرہ نہیں ہے، خفین کا تذکرہ ہے۔ اور میں نے یہ بات آپ کے سامنے پہلے بھی عرض کر دی کہ خف کی تثنیہ ہے، خف واحد ہے، اس کی تثنیہ ہے خفین، یعنی دو موزے، دونوں موزے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں پر پہن رکھے تھے، انہی کے اوپر مسح فرمایا۔ اب اس روایت میں ایک تذکرہ ہے حضرت ابن شہاب زہری رحمہ اللہ کا، ان کا تعارف آپ کے سامنے آ گیا ہے۔ دوسرا تذکرہ ہے حضرت عباد بن زیاد کا، ان کی کنیت ہے ابو الحرب۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سجستان کا گورنر مقرر فرمایا تھا۔ سجستان کے یہ گورنر بنے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں اپنے باپ کی جانب بھی منسوب کیا کرتے تھے، اس لیے بعض حضرات ان کو عباد بن ابی سفیان بھی کہتے ہیں۔ وہ ابی سفیان کے حقیقی بیٹے نہیں ہیں، حضرت ابو سفیان کے حقیقی بیٹے نہیں ہیں، بلکہ نسبت کیا کرتے تھے کہ جس طرح میں ابو سفیان کا بیٹا ہوں تو یہ بھی میرا بھائی ہے، حقیقی بھائی نہیں تھے، بلکہ یہ زیاد کے بیٹے ہیں، وہ ابی سفیان کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اپنے والد کی جانب ان کو منسوب کر دیا کرتے تھے، اس لیے کہ امور سیاست میں یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح تھے۔ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طرز سیاست حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھا تھا، اس کے آثار ان میں بھی پائے جاتے تھے، اس لیے کہا کرتے تھے کہ یہ بھی میرے باپ کا بیٹا ہے۔ کنیت ان کی ابو الحرب ہے، میں نے عرض کر دیا، جنگوں کے بادشاہ تھے اور جنگی آداب اور جنگی فنون سے بہت زیادہ واقفیت تھی، اس لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبی ساتھیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ عباد بن زیاد ابو الحرب۔ دوسرا تذکرہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، ظاہر ہے وہ میں نے بات آپ کے سامنے عرض کر دی، من ولد المغیرہ کا تذکرہ ہے، اور یہ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نہیں ہیں، اس حوالے سے میں نے بات آپ کے سامنے بیان کر دی۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اور یہ بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں میں شمار ہوتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے وقت حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تھے، حیات تھے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کمیٹی کے اندر شامل تھے
جو کمیٹی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امور سیاست کے متعلق ہدایات دیا کرتی تھی، سفارشات پیش کیا کرتی تھی، ان میں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ بہرحال یہ غزوہ تبوک کا تذکرہ کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر وضو فرمایا تھا، تو پھر موزے پہنے ہوئے تھے تو موزوں پر مسح بھی کیا تھا، اس لیے مسح علی الخفین ہمارے نزدیک جائز ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ دوسری روایت دیکھیں، اخبارنا مالک حدثنا سعید بن عبد الرحمن بن رقیش انہ قال رأیت انس بن مالک اتی قباء فبال ثم اتي بماء فتوضأ فغسل وجهه ويديه الى المرفقين ومسح برأسه ثم مسح على الخفين ثم صلى۔ اخبرنا مالک حدثنا سعید بن عبد الرحمن بن رقیش انه قال رأيت انس بن مالك اتى قباء فبال ثم اتي بماء فتوضأ فغسل وجهه ويديه الى المرفقين ومسح برأسه ثم مسح على الخفين ثم صلى۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ کی سند سے حضرت امام محمد رحمہ اللہ نے روایت بیان کی، وہ کہتے ہیں ہم سے روایت کو بیان کیا سعید بن عبد الرحمن بن رقیش نے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ قباء تشریف لائے تو قضائے حاجت فرمائی، پھر انہیں پانی پیش کیا گیا تو وضو فرمایا، چہرہ دھویا، دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھویا، پھر سر کا مسح کیا اور پھر موزوں پر مسح فرمایا، ثم صلی، پھر نماز ادا فرمائی، ثم مسح علی الخفین۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، ان کی روایت کو بیان کیا، ان کے عمل کو بیان کیا کہ مسح علی الخفین، انہوں نے موزوں پر مسح کیا تھا اور پھر اسی وضو سے انہوں نے نماز بھی ادا فرمائی۔ ترجمہ دوبارہ دیکھیں، حضرت سعید بن عبد الرحمن بن رقیش فرماتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ جب وہ قباء تشریف لائے تو قضائے حاجت فرمائی، پھر ان کے سامنے پانی لایا گیا تو وضو کیا، چہرہ دھویا، دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھویا، سر کا مسح کیا، پھر موزوں پر مسح کیا، پھر نماز ادا فرمائی۔ اب اس روایت میں بھی مسح علی الخفین کا تذکرہ آپ کے سامنے آ گیا، اس سے پہلے قضائے حاجت کا تذکرہ بھی آ گیا اور اس کے بعد نماز کا تذکرہ بھی آ گیا، یعنی قضائے حاجت کرنے کے بعد جو موزے پہنے ہوئے تھے انہی موزوں پر مسح کیا ہے اور پھر انہی موزوں کے ساتھ نماز بھی ادا کی ہے۔ ٹھیک ہے، رجال الحدیث کے حوالے سے بات کریں تو یہاں تذکرہ ہے حضرت سعید بن عبد الرحمن بن رقیش الاشعری المدنی، تابعین میں سے ان کا شمار ہوتا ہے۔ علامہ زرقانی رحمہ اللہ نے ان کو تابعین میں شمار کیا ہے، صغار تابعین میں، چھوٹے تابعین میں ان کو شمار کیا ہے، سعید بن عبد الرحمن بن رقیش، یہ ان کی روایت ہے۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے ان سے روایت کو سنا ہے، مدینہ منورہ کے رہنے والے ہیں، مدینہ منورہ میں وفات پائی ہے۔ اگلی روایت دیکھیں، اخبارنا مالک حدثنا نافع وعبد اللہ بن دینار ان عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم قدم الکوفۃ علی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ وهو أميرها فرآه عبد الله وهو يمسح على الخفين فأنكر ذلك عليه فقال له سل أباك إذا قدمت عليه فنسي عبد الله أن يسأله حتى قدم سعد فقال أسألت أباك فقال لا فسأله عبد الله فقال إذا أدخلت رجليك في الخفين وهما طاهرتان فأمسح عليهما قال عبد الله وإن جاء أحدنا من الغائط قال وإن جاء أحدكم من الغائط۔
أخبرنا مالك حدثنا نافع وعبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم قدم الكوفة على سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وهو أميرها، فرآه عبد الله وهو يمسح على الخفين فأنكر ذلك عليه، فقال له سل أباك إذا قدمت عليه، فنسي عبد الله أن يسأله حتى قدم سعد فقال أسألت أباك؟ فقال لا، فسأله عبد الله فقال إذا أدخلت رجليك في الخفين وهما طاهرتان فأمسح عليهما. قال عبد الله وإن جاء أحدنا من الغائط قال وإن جاء أحدكم من الغائط. حضرت امام محمد رحمہ اللہ نے امام مالک رحمہ اللہ کی سند سے ایک واقعہ بیان کیا، جسے حضرت عبداللہ بن دینار رحمہ اللہ کے حوالے سے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ ہے کہ وہ کوفہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے۔ حضرت سعد وہاں کے امیر تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص مسح علی الخفین کر رہے ہیں، یمسح علی الخفین، موزوں پر مسح کر رہے ہیں، تو انہوں نے انکار کیا کہ آپ غلط کام کر رہے ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب تم واپس جاؤ تو اپنے والد سے سوال کرنا، اپنے ابا جی سے جا کے پوچھنا، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے پوچھنا۔ حضرت عبداللہ واپس تشریف لائے تو آ کر مسئلہ دریافت کرنا بھول گئے۔ کچھ عرصے بعد حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لائے اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا آپ نے اپنے والد سے سوال کیا تھا؟ تو کہنے لگے کہ جی نہیں، میں تو بھول گیا۔ اب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب تو اپنے پاؤں کو پاک کر کے موزوں میں داخل کر لے تو ان پر مسح کر لیا کر، اذا ادخلت رجلیک فی الخفین وہما طاہرتان فامسح علیہما، جب تو اپنے پاؤں کو پاک کر کے موزوں میں داخل کر لے تو ان پر مسح کر لیا کر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ اگرچہ ہمارا ایک آدمی قضائے حاجت کر کے ہی آیا ہو، یعنی اگرچہ ہم ابھی واش روم سے ہو کے آ رہے ہیں پھر بھی مسح علی الخفین کریں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن جَاءَ أَحَدُكُم مِّنَ الْغَائِطِ، اگرچہ کوئی قضائے حاجت کر کے آ رہا ہو پھر بھی وہ مسح علی الخفین کرے گا۔ یعنی ان کے ذہن میں سوال یہ تھا کہ کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی واش روم سے ہو کے آ رہا ہے اور اس نے پاؤں نہیں دھوئے، پاؤں کے اوپر موزے پہنے ہوئے ہیں، اب وضو تو اس کا ٹوٹ چکا ہے، وہ کیسے بغیر پاؤں دھوئے صرف اوپر سے مسح کر لے؟ ان کے ذہن میں اشکال تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب سوال کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جواب ارشاد فرما دیا۔ اب اس روایت کو امام مالک رحمہ اللہ نے بیان کیا، لکھا امام محمد رحمہ اللہ نے، بیان کرنے والے امام نافع ہیں، عبداللہ بن دینار ہیں۔ امام نافع بھی اتنے بڑے آدمی، عبداللہ بن دینار بھی اتنے بڑے آدمی، چھوٹے آدمی نہیں ہیں۔ اور پھر تذکرہ کس کا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، چھوٹے صحابی نہیں۔ اور پھر کس کے پاس آئے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، وہ بھی چھوٹے آدمی نہیں، کوفہ کے امیر ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے بڑے صحابی ہیں۔ اور پھر حضرت سعد بن ابی وقاص فرما رہے ہیں جاؤ اپنے والد سے جا کے سوال کرو، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین اس وقت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان سے آ کر سوال کیا تو انہوں نے جواب ارشاد فرمایا اتنی بڑی تعداد صحابہ اور تابعین کی، بڑے صحابہ اور بڑے تابعین کی اس مسئلے کو بیان کرنے والی ہے، آج پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں مسح علی الخفین جائز نہیں ہے، موزوں پر مسح جائز نہیں ہے، یا پھر بعض لوگ کہتے ہیں وہ خفین کا تذکرہ نہیں ہے، جوربین کا، جرابوں کا تذکرہ ہے۔ روایت میں الفاظ دیکھ لیں، کوئی اس قسم کی روایت آپ بھی لے آئیں جس میں اتنا بڑا
تذکرہ ہو صحابہ اور تابعین کا، پھر اس میں جوربین کا تذکرہ بھی آ رہا ہو، پھر یہ ساری کی ساری چیزیں بھی اس میں پائی جائیں۔ کوئی ایک روایت ذرا آپ بھی لے کر آئیں۔ اس لیے مسال الخفین تو ثابت ہے، مسال الجوربین ثابت نہیں ہے۔ جرابوں پر مسا نہیں ہے، موزوں کے اوپر مسا ہے، اور یہ بات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے، صحابہ کرام کے طرز عمل سے ثابت ہے۔ اس روایت کا ترجمہ دوبارہ دیکھ لیں۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے امام نافع اور عبداللہ بن دینار رحمہ اللہ کے حوالے سے یہ روایت بیان کی کہ جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے امیر حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد کو موزوں پر مسح کرتے ہوئے دیکھا تو انہیں اچھا نہیں لگا، اچھا نہیں سمجھا۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے سوال کیا تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب تم اپنے والد کے ہاں جاؤ تو ان سے جا کے مسئلہ پوچھنا۔ حضرت عبداللہ واپس گئے لیکن پوچھنا یاد نہ رہا، تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ منورہ آئے تو آ کر پوچھا، عبداللہ کیا اپنے والد سے مسئلہ پوچھا تھا؟ کہنے لگے یاد نہیں رہا۔ تو پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سامنے دوبارہ مسئلہ پوچھا اپنے والد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب تم اپنے پاؤں موزوں میں داخل کرو اور اس وقت وہ پاک بھی ہوں تو پھر ان پر مسح کر لیا کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اگر ہم میں سے کوئی آدمی واش روم سے بولو براز کر کے فارغ ہو کر آ رہا ہو پھر بھی یہ کام کرے، پھر بھی مسح کرے؟ تو فرمایا ہاں، اگر تم میں سے کوئی آدمی قضائے حاجت کر کے فارغ ہو کر آ رہا ہے پھر بھی اسے چاہیے کہ وہ موضوع کے اوپر مسح کرے۔ اس روایت میں امام نافع رحمہ اللہ کا تذکرہ ہے، ان کے حالات آپ کے سامنے بیان کیے جا چکے ہیں۔ دوسرا تذکرہ ہے حضرت عبداللہ بن دینار رحمہ اللہ تعالی کا، نام ہے ان کا عبداللہ، بیٹے ہیں دینار کے اور قوم ہے ان کی عدوی۔ عبداللہ بن دینار العدوی المدنی محدث ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، اور مدینہ منورہ کے بڑے تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ 127 ہجری میں ان کی وفات ہے، 127 127 ہجری میں ان کی وفات ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے امام نافع سے روایت سنی، انہوں نے عبداللہ بن دینار سے، اور انہوں نے آگے واقعہ بیان کیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا۔ اگلی روایت دیکھیں، اخبارنا مالکن اخبارانی نافع ان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بال بالسوق ثم توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ثم دعي لجنازة حين دخل المسجد ليصلي عليه فمسح على الخفين ثم صلى۔ اخبارنا مالکن اخبارانی نافع ان ابن عمر بال بالسوق ثم توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ثم دعي لجنازة حين دخل المسجد ليصلي عليه فمسح على الخفين ثم صلى۔ امام مالک رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام نافع رحمہ اللہ نے مجھے یہ حدیث پہنچائی کہ بے شک حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بازار میں پیشاب فرمایا، یعنی بازار میں جو جگہ مخصوص تھی پیشاب کرنے کے لیے وہاں پر پیشاب فرمایا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ بازار میں چوک میں کھڑے ہو کے، نعوذ باللہ من ذالک، اس قسم کا ترجمہ نہیں، بازار میں جو مناسب جگہ تھی وہاں پر پیشاب فرمایا۔ ثم توضأ، پھر وضو فرمایا۔ فغسل وجہہ، تو اپنے چہرے کو دھویا، ویدیہ، اور اپنے ہاتھوں کو دھویا، اور اپنے سر پر مسح فرمایا۔ ثم دعی لجنازۃ، پھر ایک جنازہ لایا گیا تاکہ اس کی نماز کو پڑھا جا سکے، اس پر نماز کو پڑھا جا سکے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسح علی الخفین کیا،
فمسح علی خفیہ، اپنے موزوں پر مسح فرمایا، ثم صلی، پھر اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے پیشاب فرمایا، پھر وضو کیا، چہرہ اور دونوں ہاتھ دھوئے، سر کا مسح کیا، پھر جب مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو آپ کو بیان کیا گیا کہ ایک جنازہ آیا ہے، جنازہ آیا ہے، تو آپ نے دونوں موزوں پر مسح کیا، پھر جنازہ پڑھایا۔ اب اس روایت میں تذکرہ آتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، اور بظاہر روایت کے الفاظ میں تھوڑی سی تقدیم و تاخیر پائی جاتی ہے، وہ اس انداز میں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کیا، چہرے اور ہاتھ کو دھو لیا، سر کا مسح کر لیا، درمیان میں جنازہ آ گیا، پھر مسح علی خفیہ، موزوں پر مسح کیا، ثم صلی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً موزوں پر مسح نہیں کیا تھا، یا ممکن ہے کہ بھول گئے ہوں کہ موزوں پر مسح کرنا ہے، مسجد میں پہنچے تو یاد آیا کہ میں نے تو موزوں کے اوپر مسح ہی نہیں کیا، تو پھر اس وقت موزے کے اوپر مسح کر لیا۔ ایک مطلب تو اس کا یہ ہے۔ یہاں سے پھر مسئلہ نکلتا ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ وہ وضو کے، جیسے ہم اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ وضو کی ترتیب میں پے در پہ کام ہونے چاہیے، کہ ایک عضو آپ کا خشک نہ ہونے پائے آپ دوسرا دھو لیں، یوں معاملہ ہونا چاہیے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ آتا ہے کہ وہ شاید اس کے قائل نہیں تھے، لیکن یہ بہت ضعیف قسم کی روایت ہے ان کے بارے میں۔ اس پر بہتر بات یہی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھول گئے تھے کہ میں نے موزوں کے اوپر مسح کیا ہے کہ نہیں کیا، بعد میں انہیں یاد آیا تو نماز پڑھانے سے پہلے انہوں نے مسح کر لیا۔ تو اس سے کوئی فرق لازم نہیں آتا کہ اگر کوئی آدمی بھول جائے اور جب اسے یاد آئے تو وہ فوراً اچھے طریقے سے مسح کر لے، اس سے کوئی حرج لازم نہیں آتا، یوں کیا جا سکتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اوپر ان کو اشکال تھا، اب ان کا اشکال حل ہو گیا۔ ان کے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو موزے کا مسئلہ سمجھا دیا، تو اب حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آ گئی کہ انہوں نے موزوں پر مسح فرمایا اور نماز جنازہ پڑھائی، قضاء حاجت کر کے آ رہے تھے اور بعد میں نماز پڑھائی۔ اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ مسح علی الخفین کر کے نماز پڑھائی جا سکتی ہے، عبادت قبول ہوتی ہے، عبادت میں کوئی نقص لازم نہیں آتا۔ اگلی روایت دیکھیں، اخبارنا مالک اخبارانی ہشام بن عروہ عن ابیہ انہ رأى اباہ یمسح علی الخفین علی ظہورہما لا یمسح علی بطونہما قال ثم يرفع العمامۃ فیمسح برأسہ۔ اخبارنا مالک اخبارانی ہشام بن عروہ عن ابیہ انہ رآہ اباہ یمسح علی الخفین علی ظہورہما لا یمسح علی بطونہما قال ثم یرفع العمامہ فیمسح برأسہ۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے روایت بیان کی ہشام سے، انہوں نے اپنے والد سے حضرت عروہ سے روایت کو بیان کیا، یا حضرت عروہ کا عمل بیان کیا کہ میں نے اپنے والد کو دیکھا کہ وہ موزوں کے اوپر مسح کر رہے تھے، نیچے سے مسح نہیں کر رہے تھے۔ یمسح علی الخفین، انہوں نے مسح کیا موزوں پر، علی ظہورہما، ان کے اوپر والی جانب، لا یمسح علی بطونہما، نیچے کی جانب سے مسح نہیں کیا۔ قال ثم یرفع العمامہ، پھر انہوں نے اپنا عمامہ اتارا اور پھر سر کا مسح کیا۔ یہ حضرت ہشام بن عروہ کی روایت ہے۔ اس روایت میں بھی مسح کا تذکرہ ہے اور اس بات کا بھی تذکرہ ہے کہ مسح کرنا کہاں پر ہے۔ ظاہر خف پر مسح کیا جاتا ہے، باطن خف پر مسح نہیں کیا جاتا، یعنی موزے کے اوپر مسح کیا جاتا ہے، نیچے والے حصے پر مسح نہیں کیا جاتا۔ ویسے عمومی طور پر تو بات اگر عقل کے اعتبار سے دیکھیں تو یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ موزہ گندا نیچے سے ہوا ہوتا ہے
تو نیچے سے اس کو صاف کرنا چاہیے، لیکن یہاں صفائی نہیں بیان کی جا رہی، یہاں مسح بیان کیا جا رہا ہے، وضو کا باب چل رہا ہے، وضو بتانا مقصود ہے، اس لیے موزے کو تو آپ نے پہلے ہی پاکیزگی کی حالت میں پہننا ہے۔ جس موزے کے اوپر گندگی لگی ہوئی ہو اس موزے کے بارے میں احکامات پھر مزید ہیں کہ ایسے موزے کا کیا حکم ہے جس موزے کے اوپر گندگی لگی ہوئی ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن جب موزہ پاک حالت میں آپ نے پہن لیا ہے، اب اس کے ظاہر پر ہی آپ مسح کریں گے، باطن پر مسح نہیں کریں گے۔ اور یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی، ثم یرفع العمامہ، اپنا عمامہ اٹھایا پھر اپنے سر کا مسح کیا۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ عمامہ کے اوپر مسح نہیں کیا جاتا، پگڑی کے اوپر مسح نہیں کیا جاتا، بلکہ سر کا مسح ویسے ہی کیا جاتا ہے کہ آپ کو پگڑی سائیڈ پہ کر کے پھر مسح کرنا پڑے گا۔ لیکن آگے انشاءاللہ باب بھی اس کے متعلق آ رہا ہے، اگلا باب اسی کے متعلق ہے۔ قال محمد، امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وَبِهَذَا كُلِّهِ نَأْخُذُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَنَرَى الْمَسْحَ لِلْمُقِيمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهَا لِلْمُسَافِرِ وقال مالك بن انس لا يمسح المقيم على الخفين وعامة هذه الآثار التي روى مالك في المسح انما هي في المقيم ثم قال لا يمسح المقيم على الخفين۔ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان ساری کی ساری روایات پر ہمارا عمل ہے، اور یہی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب ہے۔ ہمارا مسلک یہ ہے کہ مقیم کے لیے مدت مسح 1 دن 1 رات ہے، اور مسافر کے لیے 3 دن 3 راتیں ہیں۔ اور امام مالک بن انس رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مقیم کے لیے موزوں پر مسح کرنا درست نہیں، لا یمسح المقیم علی الخفین، مقیم موضع پر مسح نہیں کرے گا۔ اور یہ تمام روایات جو امام مالک رحمہ اللہ نے موضوع پر مسح کی بیان کی، یہ مقیم کے مسح کو ثابت کرتی ہیں۔ پھر بھی امام مالک نے فرمایا کہ مقیم موضوع پر مسح نہیں کر سکتا۔ یہاں حضرت امام محمد رحمہ اللہ نے ایک تو احناف کے مذہب کی وضاحت کی کہ علماء احناف کے نزدیک یہ جتنی بھی روایات آپ کے سامنے آئیں سب بیان کی جاتی ہیں، اور ہمارا ان سب کے اوپر عمل ہے کہ موضوع پر مسح بھی جائز ہے، اور ظاہر موضع کے اوپر مسح کیا جاتا ہے، باطن موضع پر نہیں کیا جاتا۔ اور مقیم کے لیے بھی جائز ہے، مسافر کے لیے بھی جائز ہے، یعنی جو گھر میں موجود ہے، گھر والا 1 دن اور 1 رات تک مسح کر سکتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے موزہ پہن لیا تو موزہ پہننے کے بعد آپ 1 دن اور 1 رات تک یعنی 24 گھنٹے آپ اس پر مسح دوبارہ کر سکتے ہیں۔ اور مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتیں کہ 3 دن اور 3 رات تک آپ اس کے اوپر مسح کر سکتے ہیں، یہ حکم حضرت امام محمد رحمہ اللہ نے بیان کیا۔ پھر ساتھ یہ بات بھی بتا دی کہ امام مالک رحمہ اللہ نے احادیث تو بیان کر دیں، لیکن ان احادیث کو وہ مقیم پر قیاس نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں مقیم کے لیے مسح الخفین نہیں ہے بلکہ مسافر کے لیے ہے، لیکن جو روایات بیان کی ہیں ان سے تو مقیم کا مسح ثابت ہو رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آیا نا کہ وہ مسجد میں گئے، مسجد نبوی میں جنازے کی نماز پڑھائی، تو مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے، مسجد میں گئے اور مسح الخفین کا تذکرہ ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص کا تذکرہ ہے کوفہ کے حوالے سے، تو وہ وہاں کے امیر تھے نا، تو وہیں پر رہتے تھے، تو وہاں کے مقیم شمار ہوئے، تو ان کے مسح کا بھی تذکرہ ہے۔ تو روایات تو یہی ثابت کرتی ہیں کہ یہ مقیم کے لیے بھی ہیں، لیکن امام مالک رحمہ اللہ پھر بھی فرماتے ہیں لا یمسح المقیم علی الخفین کہ مقیم موضوع پر مسح نہیں کر سکتا، یہ حکم مسافر کے لیے ہے۔ بہرحال یہ حضرت امام مالک رحمہ اللہ کا مذہب ہے، جو مالکیہ آج بھی اس کو اپنائے ہوئے ہیں کہ مسافر کے لیے موضوع پر مسح کی اجازت ہے، مقیم کے لیے نہیں ہے۔ لیکن بہرحال موضوع پر مسح کرنے کے وہ بھی قائل ہیں، جوربین کے وہ بھی قائل نہیں، جرابوں پر مسح کرنے کے وہ بھی قائل نہیں ہیں۔ اہل السنت والجماعت کے تمام اکابر علماء ائمہ اربعہ، حضرت امام مالک، حضرت امام شافعی،
حضرت امام احمد بن حنبل، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نور اللہ مراقدہم، یہ سب کے سب مسح علی الخفین کے قائل ہیں، اور مسح علی الجوربین کا ان میں سے کوئی بھی قائل نہیں ہے، یعنی جرابوں پر مسح کے قائل نہیں ہیں، موزے پر مسح کے قائل ہیں۔ اور اسی لیے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ایک قول بیان کیا تھا جو بہت معروف اور مشہور ہے، ان تفضل الشیخین، کہ ہم حضرت سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے قائل ہیں۔ ہم اہل سنت والجماعت ہیں نا، تو ہم ان کی فضیلت کے قائل ہیں، اور ہم حضرت عثمان غنی اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے قائل ہیں، ان کے ادب اور احترام کے قائل ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں کیونکہ وہ دونوں داماد ہیں۔ ان تفضل الشیخین، ہم شیخین کی فضیلت کے قائل ہیں، وتحب الختنین، اور ہم باقی دونوں حضرات سے محبت کرنے والے ہیں کیونکہ وہ داماد ہیں، وتر المسح علی الخفین، اور ہم مسح علی الخفین کے بھی قائل ہیں۔ یہ اہل سنت والجماعت کی نشانی ہے کہ وہ حضرات شیخین سے محبت کرتے ہیں، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما سے محبت کرنے والے ہیں، اور مسح علی الخفین کے قائل ہیں۔ یہ سنی ہونے کی نشانیاں ہیں، علامات ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ اور اسی لیے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے یہ بات بیان فرمائی، ما قلت بالمسح حتى جاءني مثل ضوء النهار ولولا انه لا خلف فيه ما مسحنا، کہ میں نے مسح علی الخفین کی اتنی روایات دیکھی ہیں کہ جیسے سورج آسمان کے اوپر روز روشن کی طرح واضح ہے، جب تک یہ مسئلہ سورج کی طرح روز روشن کی طرح میرے سامنے واضح نہیں ہوا تب تک میں نے مسئلہ بیان نہیں کیا۔ اتنے دلائل اس پر میرے سامنے آئے کہ مجھے یہ بات کہنی پڑی کہ یہ اہل سنت والجماعت کی نشانی ہے۔ روافض اس کے قائل نہیں ہے، جو سنی نہیں ہے وہ اس کا قائل نہیں ہے، اور آج بھی جو اہل سنت والجماعت کے دشمن ہیں، بعض تو کھلے رافضی ہیں نا، بعض نیم رافضی ہیں، تو وہ نیم رافضی بھی اس کے قائل نہیں ہیں، لیکن اہل سنت والجماعت اس کے قائل ہیں، اس لیے اس کو بیان بھی کرتے ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو یہ چند ایک روایات تھیں موضوع پر مسح کرنے کے حوالے سے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اللہ تعالی ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔